हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में खुश है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा के हुजूर में हम मौजूद हैं और खुदा के नाम को जला दे रहे हैं। कल जो आलमी जुमेरात है उसमें वो ईद सऊद है। ईद सऊद करते हैं और ईद सऊद कहते हैं जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और ये ईस्टर के 40 दिन के बाद ईद सऊद होती है। और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 7 ईदें हैं जो मनाई जाती है। तो हम लोग तो सिर्फ ज़्यादा 2 या 3 ईदों की ज़्यादा प्रमोट करते हैं। 2-3 ईदें हम लोग जहाँ क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, ईद पेंटिकोस्ट हो गया, और ये 3 ईदें हैं जो हम ज़्यादा हम सबको पता है। उसके बाद बाकी ईदों का हमें बहुत ही कम पता है। खैमों की ईद है और ईद सऊद है, इस तरह और भी ईदें हैं। पहले फलों की ईद है। तो ये ईदें जो हैं ये कलाम मुक़द्दस है। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज देखते हैं फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। फर्स्ट फ्रूट के बारे में आज सीखेंगे। फर्स्ट फ्रूट ऑफ ब्लेसिंग या ब्लेसिंग ऑफ फर्स्ट फ्रूट कह सकते हैं कि खुदा पहले फलों से बरकत देता है। आमीन। खुदा जो है वो पहले फलों की बरकत देता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 3, 4, 5 आयत पढ़ दीजिएगा। जिसने निकाले में आमीन जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। हालेलुया। चंद्र उसके बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। शुक्र साहब के आमीन। सब लोग बैठ से शिरकत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आज हमने सीखा है चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के हुजूर लाया। और जब खुदावंद के हुजूर लाया है तो ये हदिया जो है ये बहुत नाकिस था। जो रिजेक्ट होता है ना फल, जो गंदम थी रिजेक्ट की हुई खराब, वो खुदा के हुजूर में लेकर आया और खुदा ने उसके हदिये को कबूल ना किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हाबिल भी अपना हदिया लेकर आया। और जब हाबिल हदिया लेकर आया है तो वो भेड़ बकरियों का फल लाया और उसकी चर्बी, उसका गोश्त, वो सारा जो है खुदा के हुजूर में लेकर आया। और जब वो लेकर आया तो हाबिल ने जब उस हदिये को जब कुर्बाना बनाकर उसके ऊपर जब रखा तो उसकी खुशबू जो है जब आसमान की तरफ गई तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने उस राहत अंगेज खुशबू को लिया। और जब वो उसने खुशबू ली तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि काइन जो है वो जब उसका हदिया मंजूर नहीं हुआ तो वो गजबनाक हुआ, वो नाराज हो गया। और इतना नाराज हुआ कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यानी कि इस कदर गुस्सा था, इस कदर उसके अंदर गुस्सा आ गया कि खुदा ने उसका हदिया कबूल कर लिया है और मेरा हदिया कबूल नहीं किया। तो जब
ہدیہ قبول نہیں ہوا تو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے توڑا ہے، چپتا پھرتا ہے، اور خدا نے اسے آواز دی تو اس نے کہا کہ جو حابل کا قتل ہے نا، جو اس کا خون ہے، وہ مجھے اکھاڑنا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، جو پہلوٹا ہے نا، اس کی بڑی ہی قدر ہے، پہلوٹے کی بہت زیادہ قدر ہے خدا کے حضور میں۔ پہلوٹا جو ہے وہ خدا کی نظر میں منظور مقبول ہے۔ اسی طرح جب ہم زبور 128 پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جوانی کے فرزند جو ہیں وہ زوراور ہیں، اس طرح ہے جیسے زوراور کے ہاتھ میں تیر۔ جوانی کے فرزند یعنی کہ جو پہلوٹے ہیں، جو جوان ہیں، اور خدا پہلوٹوں کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ ہم پہلوٹے کی قدر نہیں کرتے، بہت مرتبہ ہوتا ہے ہم جو پہلوٹا ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن خدا کی نظر میں پہلوٹے کی بہت زیادہ قدر ہے خدا کی نظر میں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جو پہلوٹا ہے وہ خدا کا ہے، وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اور خدا کا جو ہے، خدا اپنے کبھی بھی جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، ان کو کبھی بھی کوئی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہلیلویا۔ اس لیے اور جو جانور جو پہلوٹے ہیں وہ بھی خدا کے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ پہلوٹوں کی قربانی جو ہے وہ خدا کے حضور میں گزرانی جاتی ہے۔ یہ جو پہلوٹے جو پھل دیتے ہیں نا، یہ خدا کے حضور میں گزارے جاتے ہیں۔ جو پہلوٹے بھیڑ بکریوں کے بچے ہیں، جانوروں کے بچے ہیں، یہ خدا کے حضور میں گزرانے جاتے ہیں، اس لیے ان کی بھی بڑی قدر ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلوٹے جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ بلیسنگ ہوتی ہے، پہلوٹے پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے پہلوٹوں کی قدر جو ہے وہ ماں باپ کو بڑی زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب پہلوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے ماں باپ کی شان و شوکت بھی بڑھتی ہے۔ اولاد ہونے سے ماں باپ کے جو ہے وہ چہروں پہ تازگی آ جاتی ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلوٹے کی قدر ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خدا پہلوٹے کو بہت زیادہ بلیس کرتا ہے، خدا جو ہے وہ پہلوٹے کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے، اس لیے پہلا پھل جو ہے یہ خدا کی نظر میں جب ہم لے کر آتے ہیں تو خدا اس پر اپنی برکت نازل کرتا ہے۔ ہم جاب کرتے ہیں اور جو پہلی سیلری جب ملتی ہے، جب پہلی سیلری ملتی ہے، فرسٹ جب بچہ کمانا شروع کرتا ہے، اس کی جو پہلی سیلری ہے جب وہ پوری کی پوری خدا کے گھر میں دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو برکتیں آتی ہیں نا وہ آپ سنبھال نہیں سکتے، کیونکہ اس کی بلیسنگ آپ نے کہاں پر رکھی ہے؟ خدا کے حضور میں لے کر آئے ہیں، آپ نے وہ قربانی خدا کے حضور میں دی ہے، اور اس کے بعد وہ جو بلیسنگ ہے وہ پھر آپ کے گھرانے پر اور اس بچے کی کمائی پر ہمیشہ رہتی ہے۔ ہلیلویا۔ کبھی جاب میں پرابلم نہیں آتی، کبھی بیماری نہیں آتی، کبھی پریشانی نہیں آتی، کیونکہ آپ نے فرسٹ جو پریورٹی ہے وہ خدا کو دی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے، ہم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے، لیکن جب ہم کلام کے مطابق چلتے ہیں، جب کلام کے مطابق اپنی تربیت کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، اور کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ پہلے پھلوں سے خداوند کی شکر گزاری کرو، پہلے پھلوں سے، اور جب پہلے پھلوں سے خداوند کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں
لکھا گیا کہ اپنا بیسٹ جو ہے یہ خدا کو دینا چاہیے. اپنا بیسٹ. ہمارا بیسٹ کیا ہے؟ ہمارا بیسٹ ہماری اولاد ہو سکتی ہے. ہمارا بیسٹ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہو سکتی ہے. ہمارا بیسٹ جو ہے وہ جو ہم اپنے گھر میں سمجھتے ہیں وہ ہو سکتی ہے. جیسے ابراہم نے اپنا بیسٹ دیکھا اور اس کا بیسٹ کیا تھا؟ اس کا بیسٹ کیا تھا؟ اس کا اکلوتا بیٹا اسحاق. اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیسٹ ہے اور میں اسے ہی خدا کے حضور میں دے دیتا ہوں. ہاللیلویا. پہلا پھل ہے اور بیسٹ ہے. تو خدا کو جب اپنا بیٹا دے دیا تو اس کو کیا انعام ملا؟ خدا نے اس کو کیا انعام دیا؟ تو قوموں کا تو یہ بیسٹ کا انعام ہے. اور آج جہاں پر بھی نام لیا جاتا ہے ابراہم کا تو ہم کہتے ہیں یہ قوموں کا باپ ہے اور ساری قومیں اس کے حضور میں جا کر آرام پاتی ہیں. ہاللیلویا. جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے باپ ابراہم کی گود میں جگہ عطا کر، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ قوموں کا باپ ہے. کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام قوموں کا وہ باپ ہے. سو میرے عزیزو، جب ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں تو پھر خدا برکت دیتا ہے. اب خدا کو کسی بیسٹ دینے کی ضرورت ہے؟ خدا کو اپنا بیسٹ دینے کی ضرورت ہے نہیں نا. لیکن خدا نے اپنا بیسٹ دیا. خدا نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا. اس کا بیسٹ خدا نے اپنا بیسٹ دنیا کو دے دیا. اور اس نے کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو میرے عزیزو، جب خدا اپنا بیسٹ دے سکتا ہے، جب خدا اپنا بیسٹ دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنا بیسٹ دیتے؟ ہم اپنا بیسٹ دینے سے شرماتے ہیں. ہم اپنا بیسٹ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے میری اور زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. میں اور اس سے جو ہے وہ آج میرے پاس 1 لاکھ ہے تو کل میں اس سے 2 لاکھ کر دوں گا. اس سے میں کل اتنے کر دوں گا. لیکن اگر ہم وہی جب خدا کے حضور میں دیں گے تو ہو سکتا ہے خدا آپ کو 1 لاکھ کی بجائے آپ کو 10 لاکھ دے دے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ نے اپنا بیسٹ خدا کو دے دیا ہے. تو جب ہم اپنا بیسٹ دیں گے تو پھر خدا برکت دے گا. ہم بیسٹ دینے سے شرماتے ہیں. ہم بیسٹ خدا کو نہیں دیتے. ابراہم ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. اس نے اپنا بیسٹ دیا، قوموں کا باپ بن گیا. تو میرے عزیزو، بیسٹ دینے سے کبھی بھی نہ شرمائیں. سو میرے عزیزو، امثال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 9 آیت ہے. بیٹا پڑھیے گا. امثال 3:9. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. آمین. آمین. تب تیرے کتنے خوب بھرے رہیں گے. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے کیا کر؟ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. تب تیرے کتنے خوب بھرے رہیں گے. اگر ہم اپنے مال سے خداوند کی اس میں حصہ دار بنتے ہیں، اگر ہم خداوند کے پہلے پھلوں میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے خطے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ مٹی میں سے کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا. بیوہ عورت نے کیا کیا تھا؟ اپنا بیسٹ دے دیا. 1 مٹھی آٹا تھا اور وہ بھی کس کو کھلا دیا؟ ایلیا نبی کو کھلا دیا. ایلیا نے کہا میرے لیے لے آ، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھلا دے. تو جب اس نے کھلا دیا تو کیا اس کی مٹی خالی ہوئی؟ لکھا ہے کہ وہ اور اس کے اہل خانہ، اس کے پتہ نہیں کتنے اور لوگ آئے اس کے گھر جا کے کھاتے رہے. جب اس نے اپنا بیسٹ دے دیا. بیسٹ دیں گے تو خدا برکت دے گا. تیری مٹی میں سے کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا. تیرا دیا خدا بجھنے نہیں دے گا. دیے کا مطلب ہے تیری اولاد کبھی بگڑے گی نہیں. تیری اولاد کبھی بری راہوں پر نہیں چلے گی.
کیونکہ اولاد ہمارا دیا ہے نا، آنے والی نسل ہے، آنے والی یہ پیڑھی ہے، یہ ہمارا سہارا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سہارا ہے، یہ ہماری روشنی ہے. چراغ مطلب روشنی، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارا بیسٹ ہے. آج جب ہم خدا کو دیں گے تو ہمارا بیسٹ کبھی خراب نہیں ہوگا، ہمارا بیسٹ کبھی بگڑے گا نہیں، ہمارا بیسٹ کبھی بری راہ پر نہیں چلے گا، ہمارا بیسٹ کبھی نشے میں نہیں ہوگا، ہمارا بیسٹ کبھی جو ہے وہ کبھی بری راہ پر نہیں ہوگا. ہم اپنا بیسٹ خدا کو نہیں دیتے. جب بیسٹ خدا کو دیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے لیے خدا اپنا آسمان کو کھول دے گا. اگر تو بھلا کرے گا تو تیرے ساتھ بھی بھلا کیا جائے گا. آمین. ہم خدا کا حضور ہدیہ تو لاتے ہیں لیکن بڑی مجبوری میں لاتے ہیں. خدا کا حضور میں ہدیہ جو دیتے ہیں بڑی مجبوری میں دیتے ہیں. چندہ پا لگے نا بڑا مریا نوٹ کاٹ لے داستا تو چندہ پا لگے تھیلی دے سے اے خدا ہم دے رہے ہیں. لیکن جب خدا آپ کو مرا ہوا نوٹ دیتے ہیں، ATM مشین جا کے کارڈ پاتے ہیں تو نوے نوٹ دے کے کڑک دے انجی ہے نا. خدا آپ کو اپنا بیسٹ دیتا ہے، خدا آپ کو مرا ہوا نوٹ نہیں دیتا. اور ہم خدا کے حضور میں مرے ہوئے نوٹ ڈالتے ہیں. کئی دفعہ تو تھیلی میں سے پھٹے ہوئے نوٹ نکلتے ہیں آدھے آدھے. لیکن جو ایسا کرتے ہیں برکت کیسی ان کی ہوگی؟ ان کی برکت کیسی ہوگی؟ ایسی برکت ہوگی جب آپ خدا کو بیسٹ دیں گے تو خدا آپ کو بیسٹ دے گا. آمین آمین ہلیلویا ہلیلویا. بیوہ کو دیکھیں، اس کے پاس 2 دمڑیاں تھی بس، اور اس کے پاس وہی اس کا بیسٹ تھا. ایسے ہی ہے. اور اس نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ خدا کے روپ میں دیا. ہیکل کے باہر نا کوئی 6 یا 7 گلے پڑے ہوتے تھے اور ہر بندہ اپنی جو ہے نا حیثیت کے مطابق چندہ ڈالتا تھا. اور جو قائم تھے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون کتنا ڈال رہا ہے، کون بندہ ہے جو وہ ڈال رہا ہے. قائم جو تھے وہ دیکھتے تھے. اور یسوع نے بھی اس بیوہ کو دیکھا جب وہ ہدیہ ڈال رہی تھی. تو اس نے جب وہ ہدیہ ڈالا، 2 دمڑیاں ڈالی، تو یسوع نے کہا اس نے سب سے زیادہ ہدیہ ڈالا. اس نے نداری میں وہ ہدیہ دے دیا. اس کے پاس یہ 2 دمڑیاں ہی تھی اور اس نے وہی کی وہی گلے میں ڈال دیا. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور بھروسہ کس پہ ہے؟ خدا پہ. اگر میں خدا کو دے رہی ہوں تو خدا میرے گھر کا انتظام کرے گا. اس بیوہ نے بھی وہی کام کیا جس کی مٹی میں 1 مٹھی آٹا تھا. اس بیوہ نے بھی وہی کام کیا، 2 دمڑیاں ڈال دی. خدا نے اسے نہ اسے بھوکا مرنے دیا اور نہ ہی شاید اس کو بھی مرنے دیا ہوگا. ہلیلویا ہلیلویا. تو دیکھیں خدا ایسے کام کرتا ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ خدا کی ضرورت ہے پیسے. خدا کو پیسہ تو چاہیے ہی، لیکن خدا صرف آپ کے ساتھ ایک ریلیشن بناتا ہے. خدا صرف آپ کی وفاداری دیکھتا ہے کہ آپ کتنے وفادار ہیں. کیا آپ وفاداری کے ساتھ خدا کو دیتے ہیں؟ کیا آپ ایمانداری کے ساتھ خدا کو دیتے ہیں؟ خدا کی وفاداری چیک کرتا ہے. خدا کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے بیل، بھیڑ، بکریاں، جنگلی جانور، یہ ہر چیز تو میرے ہیں، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ یہ سارے چوپائے تو میرے ہیں، جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں تم اس میں سے مجھے دیتے ہو. تو ہم اس میں سے بھی خدا کو نہیں دیتے. لیکن جب آپ بیسٹ دیں گے خدا کو تو پھر خدا کی رحمت بھی بیسٹ آپ کو ہوگی. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آمین. خروج 23 باب اور 19 آیت پڑھی گا. خروج 23 باب اور 19 آیت. تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا حصہ
खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। तू हलवान को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। आमीन। आमीन। पहले फलों का हिस्सा क्या करना? खुदावंद के रसूल में लाना। और हलवान कहते हैं बच्चे को। लिखा गया है कि तू उसके बच्चे को उसके माँ के दूध में ना पकाना। ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, बताया गया है। और जब हम इन इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। यानी कि सब तो ज्यादा दुख जो है ना औलाद का अगर होता है तो वो माँ को होता है। ऐसे ही है, बाप को शायद होता है, दुख होता है लेकिन कम होता है, पर माँ को बच्चे का दुख ज्यादा होता है। जब बच्चा बिगड़ जाता है, जब बच्चा बुरी राह पे चलता है, जब बच्चा बुरे राहों पर चलता है, बुरी सोसाइटी में जाता है, जब बुरे लोगों में बैठता है, जब माँ की फरमाबरदारी नहीं करता, माँ की बात को नहीं सुनता, तो फिर माँ को सबसे ज्यादा दुख बच्चे को होता है। इसीलिए बताया गया कि तू माँ के दूध में उसके हलवान को ना पकाना। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात पे गौर करना है। और माँ दुनियादारी की बात में लिखा है कि माँ जो है वो पहली दस्तगाह है औलाद के लिए। माँ ही बच्चों को बिगाड़ती है और माँ ही बच्चे को संभालती है। तो हमने आज ये देखना है कि क्या मैं बेस्ट माँ हूं, क्या मैं बेस्ट मदर हूं, क्या मैं अपने बच्चों के लिए बाइसे बरकत हूं, क्या मैं अपने बच्चों की तरबियत ठीक कर रही हूं, क्या मेरे बच्चे मेरी वजह से बिगड़ तो नहीं रहे, मैं इनकी तरबियत गलत तो नहीं कर रही। हमने इस बात पे भी गौर करना है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे को तरबियत देती है, माँ ही बच्चे को संभालती है और माँ ही बच्चे को बिगाड़ती है। तो इसलिए हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हमने बहुत सारी बातें की हैं और 10 कुंवारियों के बारे में भी आप जानते हैं। 10 कुंवारियां, 5 जो थी वो अक्लमंद थी, और अक्लमंद का मतलब वो वफादार थी, वो खुदा की ताबेदार थी, वो खुदा के कलाम पर ध्यान करती थी, वो ईमानदार थी, वो खुदा के कलाम को सुनती और अपने बच्चों को सिखाती थी। और 5 जो थी वो सुस्त थी, वो अपने बच्चों की केयर नहीं करती थी, कलाम पर भी ध्यान नहीं करती थी, अपने बच्चों को ना खुद चढ़ जाती थी ना बच्चों को लेकर जाती थी। तो इसलिए कलाम मुकद्दस में ये बताया गया कि जब बादशाह आया, जब खुदा आया, तो जो अक्लमंद थी वो अपने बच्चों को भी साथ ले गई होंगी और वो खुद उस जगह पर चली गई जहां पर शादी का इंतजाम था, वो दूल्हा के साथ चली गई। और जो सुस्त थी, जो कलाम पर अमल नहीं करती थी, ना खुद चढ़ जाती थी, ना बच्चों को लेकर आती थी, ना अपने घर वालों को लेकर आती थी, तो क्या हुआ कि वो बाहर क्या कर रही है? रो रही है, चिल्ला रही है, दरवाजा नॉक कर रही है, खटका रही है, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। और दरवाजा कहा गया कि वक्त तुम्हारा पूरा हो चुका है, आप तुम जो है अंदर नहीं आ सकती, जो अंदर आ गई है बस वही अंदर। तो मेरे चीजों, हमें इस बात पे गौर करना है। आप जो खुदा के घर में आते हैं, आप खुदा का कलाम सीखते हैं और खुदा का कलाम आप लेकर जाते हैं, और ये कलाम की बरकत आपके घर में जाती है। जब आप खुदा के घर से जाते हैं तो ये बरकत आपकी जिंदगी में होती है, और ये बरकत जब आपकी जिंदगी में है तो यही बरकत आपके बच्चों औलाद पर भी है। आमीन। और आपके बच्चे आपका फल हैं, ये पहलौठे फल हैं, ये बरकत है, और इस बरकत को जाया ना होने दें, इस बरकत को संभालें
تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے، آنے والے وقت میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر آپ کے بچے آپ کے تابع دار فرما بردار رہیں گے اور آپ ہمیشہ خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ اور جب خداوند یسوع آئے گا تو آپ بھی ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کریں گے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ خدا کو دینا ہے، اپنا بیسٹ خدا کے لیے جو ہے وہ تیار کریں تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا اس کلام کو صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔